بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان میں رسول اکرم کا خطبہ شیخ صدوق نے معتبر سند کے ساتھ امام رضا سے روایت کی ہے اور آپ نے اپنے بزرگوں کے حوالے سے امیر المومنین سے نقل کیا ہے کہ رسول اکرم نے ایک دن یہ خطبہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، ماہ رمضان برکت و رحمت و مغفرت کے ساتھ آ رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو خدا کی نظر میں بہترین مہینہ ہے، اس کے دن بہترین، اس کی راتیں بہترین اور اس کی ساتیں بہترین ساتیں ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں تم کو خدا کی مہمانی میں بلایا گیا ہے اور تمہیں اہل کرامت میں شمار کیا گیا ہے۔ تمہاری سانسیں تسبیح کا باعث رکھتی ہیں، تمہاری نیند عبادت ہے اور تمہارے اعمال مقبول ہیں، تمہاری دعائیں اس مہینے میں مستجاب ہیں، لہٰذا پروردگار سے اچھی نیت اور پاکیزہ دل کے ذریعے دعا کرو تاکہ تمہیں اس مہینے میں روزہ رکھنے اور تلاوت قرآن کی توفیق عنایت فرمائے۔ شقی اور بدبخت وہ شخص ہے جو اس مہینے میں بخشش سے محروم ہو جائے۔ یہاں کی بھوک اور پیاس سے قیامت کی بھوک اور پیاس کا احساس کرو۔ فقیروں اور مسکینوں کو صدقہ دو، بزرگوں کا احترام کرو، بچوں پر رحم کرو، اقربا پر نوازش کرو، اپنی زبانوں کو برائیوں سے الگ رکھو، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو ان چیزوں سے جو تمہارے لیے حلال نہیں ہیں، کانوں سے وہ چیزیں نہیں سنو جس کا سننا حرام ہے۔ یتیموں پر مہربانی کرو تاکہ لوگ تمہارے بعد تمہارے یتیموں پر مہربانی کریں۔ گناہوں کو چھوڑو، خدا کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اپنے ہاتھوں کو دعاؤں کے لیے اوقاف نماز میں بلند رکھو جو بہترین وقت دعا ہے، اور پروردگار اس وقت میں بندوں پر نگاہ مرحمت کرتا ہے اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اگر وہ مناجات کرتے ہیں تو وہ سن لیتا ہے۔ اے وہ لوگوں جن کی زندگیاں ان کے اعمال کے ہاتھوں رہن ہیں، خدا کی بخشش طلب کرو، اور اگر تمہاری پشت گناہوں کے بوجھ سے سنگین ہو گئی ہے تو طول سجدے سے اسے ہلکا بناؤ، اور یہ یاد رکھو کہ پروردگار نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھائی ہے، نماز گزار اور سجدہ گزار بندوں پر اس مہینے میں عذاب نہیں کرے گا اور انہیں آتش جہنم سے نہیں جلائے گا۔ یا ایھا الناس، جو شخص اس مہینے میں کسی مومن کو افطار کرے، پروردگار اسے غلام آزاد کرنے اور گزشتہ گناہوں کی بخشش کا ثواب عنایت کرے گا۔ بعض اصحاب نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہر شخص کے پاس تو اتنی طاقت نہیں ہے۔ فرمایا، اپنے آپ کو افطار کے ذریعے آتش جہنم سے بچاؤ، چاہے آدھا دانہ خرما اور ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ ہو، پروردگار اس پر بھی یہی ثواب دے گا اگر انسان اس سے زیادہ پر قادر نہ ہو۔ یا ایھا الناس، اس مہینے میں اپنے اخلاق کو درست رکھو تاکہ اس دن صراط سے بآسانی گزر جاؤ جس دن سارے قدم پھسل رہے ہوں گے۔ جو شخص بھی اس مہینے میں اپنے غلاموں اور کنیزوں سے کم لے گا، خداوند متعال روز قیامت اس کے حساب کو آسان کر دے گا، اور جو شخص بھی اس مہینے میں اپنے شر سے لوگوں کو بچائے گا، پروردگار اسے اپنے غضب میں مبتلا نہیں کرے گا، اور جو شخص بھی اس ماہ میں کسی یتیم کا احترام کرے گا، خدا قیامت کے دن اسے باعزت بنائے گا۔ خداوند متعال قیامت کے دن اسے باعزت بنائے گا۔ جو شخص بھی اس مہینے میں اپنے اقربا کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، خدا روز قیامت اس کے ساتھ رحمت کا سلوک کرے گا۔ جو شخص بھی اپنے قرابت داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرے، روز قیامت اپنی رحمت کے رشتہ داروں کو توڑ دے گا۔ جو شخص بھی اس مہینے میں سنتی نماز ادا کرے گا، اسے جہنم سے برات کا پروانہ ملے گا۔ جو شخص بھی اس مہینے میں واجب نماز ادا کرے گا، پروردگار اسے دوسرے مہینوں کی 70 نمازوں کا ثواب عنایت کرے گا۔ جو شخص بھی اس مہینے میں مجھ پر صلوات پڑھے گا، خدا اس کے عمل کے پلے کو بھاری کر دے گا جس دن لوگوں کے ہلکے پلے ہوں گے۔ اور جو شخص بھی اس مہینے میں ایک آیت قرآن پڑھے گا، پروردگار اسے دوسرے زمانے میں ایک ختم قرآن کا ثواب دے گا۔ یا ایھا الناس، یاد رکھو اس مہینے میں بہشت کے دروازے کھل جاتے ہیں، لہٰذا پروردگار سے دعا کرو کہ تمہارے لیے بند نہ ہوں۔ وہ جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، لہٰذا دعا کرو کہ وہ تم پر نہ کھل جائیں۔ شیاطین کو اس مہینے میں قید کر دیا جاتا ہے، دعا کرو وہ تم پر مسلط نہ ہو جائیں۔ شیخ صدوق کی روایت ہے کہ جب ماہ رمضان داخل ہوتا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اسیروں کو آزاد کر دیتے تھے، ہر سائل کو عطا فرما دیا کرتے تھے۔ مؤلف کا بیان ہے کہ ماہ رمضان پروردگار کا مہینہ ہے اور شریف اور عظیم ترین مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آسمان اور بہشت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اسی مہینے میں وہ رات بھی ہے جس کی عبادت 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ لہٰذا دھیان رکھو تمہارے شب و روز کس طرح گزر رہے ہیں، اور اپنے اعضاء اور جوارح کو معصیت پروردگار سے محفوظ رکھو۔ ایسا نہ ہو کہ رات میں سوتے رہ جاؤ اور دن میں یاد خدا سے غافل رہ جاؤ۔ ایک روایت میں وعدہ ہے کہ ماہ رمضان کے ہر دن کے آخر میں وقت افطار پر پروردگار 10 لاکھ افراد کو آتش جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور شب جمعہ اور روز جمعہ میں اتنے ہی افراد کو ہر ساتھ آتش جہنم سے آزاد کرتا ہے، چاہے وہ کسی عذاب کے مستحق کیوں نہ رہے ہوں۔ اور اس کے بعد جب ماہ رمضان کی آخری شب یا آخری دن آتا ہے تو جتنے پورے رمضان میں آزاد کیے گئے ہیں اتنے ہی افراد کو وہ آزاد کر دیتا ہے۔ لہٰذا عزیزو، ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان گزر جائے اور تمہارے گناہ باقی رہ جائیں، اور جب روزہ رکھنے والے روز قیامت میں اپنا اجر حاصل کریں تو تمہارا شمار محرومین میں ہو جائے۔ مالک کی بارگاہ میں تلاوت قرآن کے ذریعے تقرب حاصل کرو، اور مختلف اوقات فضیلت میں نماز اور کثرت استغفار کی تاکید کی گئی ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص ماہ رمضان میں بخشا نہ جائے گا
اس کی بخشش آئندہ سال تک نہیں ہو سکتی مگر یہ کہ میدان عرفات میں جا کر استغفار کرے۔ لہٰذا اپنے کو حرام سے محفوظ رکھو، حرام چیزوں سے افطار نہیں کرو اور وہ طریقہ اختیار کرو جس کی سفارش امام صادق علیہ السلام نے کی ہے۔ تم روزہ رکھو، تمہارے کان، ہاتھ، بال، کھال، تمہارے اعضاء سب محرمات بلکہ مکروہات سے بھی پرہیز کریں، اور خبردار تمہارا روزہ تمہارے عام دنوں کی طرح جن میں روزہ دار نہیں ہو۔ وہ یاد رکھو کہ روزہ فقط کھانے پینے سے پرہیز کا نام نہیں ہے بلکہ روزے میں انسان کو اپنی زبان، جھوٹ اور اپنی نگاہوں کو نامحرم سے محفوظ رکھنا چاہیے، اور کسی شخص سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے کو حسد سے، غیبت سے بچاؤ، نہ کسی سے حسد کرو، جھگڑا کرو، نہ جھوٹی قسم کھاؤ بلکہ سچی قسم بھی نہ کھاؤ، کسی کو گالی نہ دو، ظلم نہ کرو، بے عقلی کا کام نہ کرو، ہر ایک سے رنجیدہ نہ ہو اور یاد خدا سے غافل نہ ہو، اور جو بات مناسب نہیں ہے اس کے بارے میں خاموش رہو اور صبر اور سچائی سے کام لو۔ اپنے کو اہل شر سے دور رکھو، بری باتوں، غلط بیانی، افطرا اور جھگڑے سے اور بدگمانی سے اور غیبت و تنقید سے محفوظ رکھو۔ سوچ لو کہ آخرت قریب ہے اور ظہور امام کے منتظر رہو، آخرت کے ثواب کے امیدوار رہو اور آخرت کے لیے زیادہ راہ اختیار کرو۔ یہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ دل و جسم کو مطمئن رکھو، خضوع اور خشوع، انکساری اور خاکساری سے کام لو جیسے کوئی بندہ اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے۔ عذاب خدا سے ڈرو، رحمت خدا کے امیدوار رہو۔ اے روزے دارو، اپنے دل کو تمام عیوب سے پاک رکھو، اپنے باطن کو ہر حیلہ اور مکر سے الگ رکھو اور اپنے بدن کو ہر طرح کی کثافت سے پاک رکھو۔ ہر غیر خدا سے بیزار رہو اور اپنی محبت کو خدا کے لیے خالص بنا دو۔ جن چیزوں سے اس نے منع کیا ہے علانیہ اور مخفی ہر طرح اس سے پرہیز کرو۔ خدائے قہار سے ڈرو، وہ ظاہر و باطن ہر حال میں ڈرنے کے قابل ہے۔ اپنے روح و جسم کو اس کے حوالے کر دو، اپنے دل کو اس کی محبت کے لیے خالی کر دو، اپنے بدن کو اس کی اطاعت کے لیے وقف کر دو۔ اگر تم نے یہ سارے کام کر لیے تو گیا وہ کام کیا جو روزے دار کو کرنا چاہیے، اور اپنے مالک کی اطاعت کی لیکن اس میں کچھ بھی کمی نہیں ہے، تو اسی مقدار میں روزے کی فضیلت اور اس کی ثواب کو کم ہو جائے گا۔ میرے پدر بزرگوار نے فرمایا کہ رسول اکرم نے روزے کی حالت میں اپنی ایک زوجہ کو کنیز کو برا بلا کہتے ہوئے دیکھ لیا تو اس خاتون کے لیے کھانا طلب کیا۔ انہوں نے کہا کہ روزے سے ہوں۔ فرمایا کنیز کو برا بلا کہنے کے بعد پھر کوئی روزہ نہیں رہتا۔ روزہ تنہا کھانے پینے سے پرہیز کا نام نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے روزے کو تمام برے امور، غلط کردار، گفتار سے بچانے کا ذریعہ قرار دیا ہے، اور کتنے ہی لوگ ہیں جن کو روزے سے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ اور حاصل نہیں ہوتا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کے روزے میں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، کتنے ہی عبادت گزار ہیں جن کی عبادت کا مقصد رنج و تعصب کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ ہوش مندوں کا سونا احمقوں کی بیداری سے بہتر ہوتا ہے، عقل مندوں کا افطار اکثر روزے داروں سے بہتر ہوتا ہے۔ جابر بن یزید نے امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کیا کہ رسول اکرم نے جابر بن عبداللہ انصاری سے فرمایا، جابر، یہ ماہ رمضان ہے، جو شخص دن میں روزہ رکھے اور رات کے کسی حصے میں عبادت کرے اور اپنے کو ہر طرح کے حرام سے محفوظ رکھے، اپنی زبان کو بےہودہ باتوں سے بچا لے، وہ گناہوں سے اس طرح نکل آئے گا جس طرح ماہ رمضان سے باہر آئے گا۔ جابر نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ تو بہترین حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا، مگر جابر، اس پر عمل کرنا بہت سخت ہے۔ بہرحال اس مبارک مہینے کے اعمال کا تذکرہ 2 مطالب اور 1 خاتمے کے ذیل میں کیا جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم۔